آمد برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز بجماعت ادا کر اور تھوڑی دیر دین کا فکر، کچھ جاننے کا فکر، کچھ سیکھنے کا فکر لے کر کے تھوڑی دیر ہمیں اور آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا بھی موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دین سیکھنے کے غرض سے علماء، ائمہ اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تین دوست تھے، بہت غور سے سننا۔ کتنے دوست تھے بھائی؟ تین دوست۔ اب ہاں وہ کچھ بولیں گے تو کچھ ہم بولیں گے، اور خالی آپ اگر کھراٹے لیتے رہیں گے تو اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ لوگ ہاں تو بھی، ہوں تو بھی، کچھ تو بھی بولنا۔ تین دوست تھے، ایک یہودی تھا، ایک نصرانی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں دوست ایک ہی کارخانہ میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اتفاق سے چھٹی مل گئی 15 دن۔ تو 15 دنوں کی چھٹی میں یہ لوگ ٹور کو نکلے، ہے نا بھائی؟ اب 15 دنوں تک خوب کھائے پیے مزے کرے، تو لاسٹ دن جو بچا ہوا تھا تو راستے میں آتے آتے رات ہو گئی۔ سوچا کہ چلو آج یہیں پر قیام کیا جائے۔ تو قیام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے وہ لوگ بیٹھ گئے۔ تینوں نے کہا کہ بھائی ذرا دیکھ تو صحیح کھانا کتنا بچا ہوا ہے۔ تو چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے پیٹ بھر۔ اب ہے 3 آدمی، اب کیسا کیا جائے؟ تو مسلمان دوست نے شرط لگائی کہ دیکھو بھائی، آج کا قصہ ایسا ہے کہ آج ہم لوگ تینوں سو جائیں گے، آج جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا وہی کھانا کھائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہودی اور عیسائی دونوں کو سمجھ میں آ گیا اور یہ تینوں سو گئے۔ تو چونکہ کچھ لوگ جو ہے نا تھکے مارے ہوتے ہیں تو جلدی نیند آ جاتی ہے، لیکن کسی کو اگر پیٹ میں چوہا دوڑتے رہے تو نیند نہیں آتی۔ یہ مسلمان بیچارے کے پیٹ میں چوہا دوڑ رہا، اس کو نیند کہاں سے آئے؟ اب دونوں جب کھراٹے لینے لگے، یہ اٹھا پورا کھانا سمٹ کے کھا کے سو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، آدھی رات کے بعد جب اٹھتے ہیں، دونوں اٹھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو اٹھانا شروع کیا، بیچارہ تو کھا کے سو رہا ہے، کھراٹے لے لے کر۔ بڑی مشکل سے اٹھایا، بولا کہ بھائی کھاؤ، اپنا بیان کرو۔ تو عیسائی یہودی کہنے لگا میں نے سب سے اچھا خواب دیکھا ہے۔ بولے کیا خواب دیکھی؟ تو میں موسیٰ علیہ السلام طور پر گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا۔ تو بولے سبحان اللہ، مسلمان کو تھا، بولا سبحان اللہ۔ یہودی نے بولا اچھا خواب ہے لیکن میں تم سے بھی اچھا دیکھتا ہوں۔ تو بولا کیا دیکھتے تو؟ عیسائی بولا کہ میں جو ہے نا چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب وہ تیسرا جو مسلمان تھا اس کو بولنے لگا تو بولا بھائی ایسا ہے
تم لوگ سو گئے تھے، اتنے میں 2 فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل، اور ایسا دبلا لے کر آئے تھے، ایسا کوڑا تھا اس کے ہاتھ میں، میرے کو اٹھایا، بولا کہ جلدی کھانا دے دو، مار کے تمہارا حلوہ ٹائٹ کر دیں۔ اب میں ڈر کے مارے جو ہے سو جلدی کھانا کھایا۔ اب تو دونوں کہنے لگے بھائی جب کھا رہے ہیں تو کم سے کم جگا دیتے، ہم لوگ کو بھی ایک 2 نیوالا نصیب ہو جاتا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی تم تو دور پر تھے اور تم 4تھے آسمان پر تھے، اب میری آواز کہاں تک جا گئی؟ میں آواز بھی دے کے کیا فائدہ، لہذا اس لیے میں کھا گیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتا ہے؟ مسلمان جو ہوتا ہے نا ہر کام میں آگے ہوتا ہے، مسلمان آگے ہوتا ہے اور بڑا چالاک ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رمضان عبادت کرتا ہے، باقی دنوں میں گول مال۔ تو ایسا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمان اگر عبادت پر آ جائے تو جس طرح رمضان کے مہینے میں پورے مسلمان بیک وقت نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، اگر یہ مسلمان زندگی بھر کے لیے جاگ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ مسلمان آج ہر کام میں آگے، چوری میں مسلمان آگے، قتل کرنے میں مسلمان آگے، گانا گانے میں مسلمان آگے، زنا کاری میں مسلمان آگے، شراب پینے میں مسلمان آگے۔ اگر یہ مسلمان تھوڑی دیر دین کی مجلسوں میں بیٹھ جائے، علماء کی صحبت میں بیٹھ جائے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، جس کا دل مجلہ ہو جائے، منور ہو جائے، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے نیک وقت بن سکتا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے نیک بختی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے اس مہینہ میں اللہ کے سامنے عبادت کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے اور رو کر کے اپنے لیے نیک بختی مانگ لے، ہدایت مانگ لے، تو بے شک اللہ کے دربار سے اسے ہدایت ملے گا، نیک بختی ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے وہ شخص نیک بخت بن جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو نیک ہوگا، جو صالحین ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے، ایسی جنت جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور فرمایا جب اس جنت میں اس کو بندہ چلا جائے گا، ذالک الفوز الکبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ جنت مانگنے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے بچنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہم کتنے بھی اللہ کے دربار میں ہم مانگ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کسی کو واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور ایسا رب ہے فرمایا کہ تم رب سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوگا۔ اب دنیا والوں سے، ہمارے رفیق بھائی سے اگر تم ایک روز 100 روپیہ مانگو، پھر دوسرا دن پھر 100 روپیہ مانگو، اب تیسرا دن پھر 100 روپیہ مانگو، تو چوتھا دن آپ کو دیکھ کے فوراً بھاگ جائے گا، ارے یہ کیا والا ہے بھائی، یہ تو مانگنے والا ہے۔ تو دنیا والوں سے مانگو گے تو وہ راستہ بدل کے بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے نہ مانگتے ہو تو میں ناراض ہوتا ہوں، تم مجھ سے جتنا مانگو گے اتنا ہم دیں گے۔ دنیا کا ایسا مثال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے دربار سے مانگنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ سبحان کا مطلب پاک، اللہ پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو
کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اب کوئی بندہ روزہ رکھ کر کے یا اللہ کے راستہ میں یا مسجد میں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کتنے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو رمضان میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو کتنے ثواب ملیں گے؟ 70 بار۔ اگر اس کو مسجد میں آ کر پڑھے تو کتنا ملے گا بھائی؟ اس کا اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ 700 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ ابھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا بندہ پورا مہینہ رمضان میں جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد لگاتا رہا۔ اب کل کے دن اس کا انتقال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، رحمت سے جب یہ بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں تیرے لیے دیکھ جنت میں درخت لگا کے رکھا ہوں۔ یہ بندہ کہے گا اللہ دنیا میں جھاڑا دیکھ دیکھ کے تھک گیا، یہ جنت کی جھاڑ لگا دیا تو یہ جھاڑ کیا کام کا آئے گا، کیا فائدہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تم نے دنیا کے جھاڑوں کو دیکھا لیکن جنت کی جھاڑوں کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے کمالات کو نہیں دیکھا۔ فرمایا جھاڑوں کے اندر کمالات؟ فرمایا ہاں، میں ویسی رب ہوں، میں رب ہوں تو ویسی رب ہوں، ایسی حکمت والا رب ہوں، ایسا لطیف رب ہوں، ایسا قدرت والا رب ہوں، ایسا قادر مطلق ہوں میں۔ ابھی جھاڑ کا کمال دے، مطلب کہ جھاڑ کو تو بولا تو جھاڑ اس کے پاس چل کر کے آئے، اللہ کا حکم ہوگا تو جھاڑ جو ہے نا بیچ سے پھٹے گا، پھٹنے کے بعد جھاڑ کے اندر سے ایک انار نکلے گا یا ایک سیب نکلے گا۔ وہ بندہ آنکھ کھول کر کے دیکھے گا بھائی جھاڑ خود بخود پھٹا ہے، پھر اس کے اندر سے ایک سیب نکلا ہے، اور جب سیب باہر آئے گا تو سیب کے اندر سے ایک حور نکلے گی جو بہت ہی خوبصورت ہوگی، اتنا خوبصورت ہوگی، اتنا خوبصورت ہوگی کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھے گا تو 70 سال تک دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ تو بولا ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے تمہارے لیے بیویاں تیار کر کے رکھے ہیں، اس کو چھپا چھپا کے رکھا ہے اللہ نے، موتیوں میں چھپا کے رکھا ہے، پھلوں میں چھپا کے رکھا ہے، جھاڑوں میں چھپا چھپا کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ 70 جھاڑ لگاتا ہے، تو جو رمضان میں اگر 10 منٹ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو پھر اس کو کتنے ثواب ملے گا، کتنے جنت کے اندر درخت لگیں گے، اور ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گھوڑا دوڑانے والا 500 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا تو بھی اس کی سایہ کو پہنچ نہیں پائے گا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، اس لیے فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، کہ جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا جنت تیار کر کے رکھا ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہے، اور ایسی جنت میں اگر وہ چلا گیا تو بڑی کامیابی ہے، ذلك الفوز الكبير۔ تو بھائی یہ جنت مانگنے والا مہینہ ہے، جہنم سے پناہ مانگنے والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ روزانہ کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے سامنے اپنی دعا کو رکھے، اپنی التجا کو رکھے، اللہ سے جنت طلب کرے، اللہ سے اپنی جہنم سے پناہ مانگے، اپنے قبر کی روشنی مانگے، پل صراط سے گزرنے کے لیے بجلی کی جیسی سواری چاہیے، تیزی مانگے، اور ذلت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن پل صراط میں چلتے وقت، حساب کتاب کے وقت ذلت الرسوائی سے بچا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اس مہینہ میں مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم مانگیں گے اس کا فکر ہوگا، اور بڑی فکر کے ساتھ جو ہے ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بدل دے گا، اور پھر کل ہم اور آپ جو ہے نیک بخت ہو جائیں گے، اور عمل صالح کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، راہ ہموار ہو جائے گا، پھر ہم اور آپ نے عمل کرنے میں آگے اور سبقت لے جائیں گے، سبقت کرنے والے ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔